جنگل میں تمام جانور مل جل کر رہتے تھے۔ جنگل کا بادشاہ شیر بھی اپنی رعایا کا بہت خیال رکھنے والا تھا۔ ہرن، باراسنگے، لومڑ، بندر اور بن مانس وغیرہ سب مل جل کر رہتے تھے۔ اگر جنگل میں کبھی کوئی شکاری آ جاتا تو سب مل کر اس کی کوشش ناکام بنا دیتے۔ چوہے اس کا جال کتر لیتے، ہاتھی چوکیداری کے فرائض انجام دیتے ہوئے کسی اجنبی یا مشکوک شخص کو جنگل میں داخل ہونے ہی نہ دیتے۔ ہفتے میں ایک بار جنگل میں ون ڈش پارٹی ہوتی تھی۔ سب جانور اور پرندے مل کر کھانا کھاتے، دیر تک گپ شپ کرتے اور اگر کسی جانور کی سالگرہ ہوتی تو سب بندر سے ڈانس کی فرمائش کرتے۔ کبوتر اور طوطے گانا گاتے۔ جنگل میں کچھ دنوں میں ایک مور آ کر رہنے لگا تھا۔ اس کے پر بہت خوبصورت تھے، جال بھی نرالی تھی۔ اسے احساس تھا کہ اس کے پاؤں بدصورت ہیں، اس لیے اس نے ریشم کے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ جنگل کے سب جانور اس سے بے حد متاثر تھے، اس سے دوستی کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا تھا، اپنے آپ میں ہی مگن رہتا تھا۔ اس نے جنگل کے ایک گوشے میں اپنا گھر بنا لیا تھا، جہاں دن بھر وہ اکیلا ناچتا اور گاتا رہتا تھا۔ ایک دن جانوروں نے اس کو ہفتہ وار ون ڈش کی دعوت دی۔ جو بھی جانور یا پرندہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، وہ برا سا منہ بنا لیتا۔ آخر سب سمجھ گئے یہ دوستی نہیں کرنا چاہتا۔ مور اکیلا شام کو سیر کرنے کے لیے نکلتا تھا۔ ایک دن جنگل کے بادشاہ نے سب جانوروں کو دعوت دی تو مور کو بھی آنا پڑا، لیکن اس نے کسی سے کوئی بات نہ کی۔ بادشاہ کی بات کا مختصر جواب دے کر خاموش ہو گیا۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دن بندر نے جانوروں کو متوجہ کیا کہ کئی دن گزر گئے ہیں، مور نظر نہیں آ رہا۔ بلی نے تجویز دی کہ بے شک وہ مغرور اور بد مزاج ہے، پھر بھی ہمارا فرض ہے کہ جا کر معلوم کریں کہ اس کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ تمام جانوروں نے اس کی تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر بلی، ہرن اور بندر مل کر مور کے گھر گئے تو وہ شاید بیمار تھا۔ اس نے خوبصورت پر مرجھائے ہوئے تھے۔ بندر نے اس کے منہ میں پانی ڈالا تو اس کی آنکھیں کھولیں۔ اتنے میں طوطے اور کبوتر بھی آ گئے۔ لومڑی جو تھوڑا بہت ڈاکٹری جانتی تھی، اس نے کہا اس کو میرے گھر لے آئیں، میں اسے دوا بنا کر دوں گی۔ لومڑی نے جڑی بوٹیوں سے دوا تیار کی اور مور کو پلائی۔ کئی دن تک سب جانوروں نے مور کی تیمارداری کی۔ آہستہ آہستہ مور ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ اپنے رویے پر بے حد شرمندہ تھا۔ اس نے سب جانوروں سے معافی مانگی۔